یہ قرآن ہمارے سامنے جو موجود ہے اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، جیسا اسے جبریل امین لے کر کے آئے اور جیسا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لکھایا۔ نہ تو قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے، نہ تو اس کے معانی میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے، نہ تو رسم قرآن میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے۔ قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ویسے ہی اللہ پاک کی جو صفتیں ہیں وہ بھی قدیم ہیں، یعنی صفات الہیہ بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس کی صفات کے لیے بھی کوئی ابتدا نہیں ہے اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات غیر متناہی ہے تو اس کی صفات بھی غیر متناہی ہے، مگر یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید جو در حقیقت اللہ کا کلام ہے اور اللہ پاک کا کلام اس کی صفت ہے، اور جیسے اللہ پاک کی تمام صفتیں قدیم ہیں، غیر متناہی ہیں، ویسے ہی قرآن مجید بھی قدیم ہے، غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ مگر یہ قدیم کلام، غیر متناہی کلام ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اسے اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو اللہ کی صفت ہے، قرآن کے بارے میں ایک زمانہ تھا، بڑا فتنہ اٹھا، ایک فرقہ تھا معتزلہ، تو اس فرقے نے یہ عقیدہ اپنایا اور پھیلانا شروع کیا کہ قرآن قدیم نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، مطلب ہم پہلے نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا تب موجود ہوئے، اور جب اللہ چاہے گا ہم معدوم ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اور اسی کو حادث کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حادث، یعنی جو پہلے نہ ہو، خدا کے بنانے سے وہ چیز بنے، پھر اللہ پاک اسے فنا کر دے تو فنا ہو جائے۔ تو جیسے اس دنیا کی تمام چیزیں حادث ہیں، مخلوق ہیں، ویسے ہی اس فرقہ نے جس کا نام معتزلہ ہے یہ عقیدہ اپنایا اور پھیلایا کہ قرآن بھی مخلوق ہے، مطلب اللہ پاک نے اسے بیان کیا، مطلب پیدا کیا قرآن کو، اور قرآن بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اللہ جب چاہے گا یہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں اٹھانا تو وہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک اسے اٹھا لے گا، لیکن ختم نہیں ہوگا یہ، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ اٹھا لے گا۔ تو اس فرقہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ مخلوق ہے، یہ قرآن ختم ہو جائے گا، اور پہلے نہیں تھا، جب اللہ نے پیدا کیا ان الفاظ کو، ان کلمات کو، تب قرآن پیدا ہوا۔ اور ان کا یہ عقیدہ خلیفہ وقت تک پہنچ گیا، خلیفہ نے بھی اسی عقیدے کو مان لیا۔ تو اس زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف قلمی علمی جہاد کیا اور ہر قسم کے مظالم برداشت کیے، آپ پر کوڑے برسائے گئے، جیل میں قید کیا گیا، اذیتیں دی گئیں، یاتنائیں کی آپ کو دی گئیں،
مگر آپ نے تمام مظالم اور اذیتوں کو برداشت کیا، مگر یہ عقیدہ ہرگز قبول نہیں کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ مخلوق نہیں، وہ کہتے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے جو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ جو بڑا مشہور نہیں ہے، جنازے فیصلہ کریں گے، جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ تھا۔ تو امام احمد بن حنبل ہی نے یہ فرمایا تھا جب یہ قرآن کے مخلوق ہونے کا مسئلہ اٹھا تھا، اور آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی کلام ہے، اور آپ کو ستایا جا رہا تھا، کوڑے برسائے جا رہے تھے، تو اسی وقت آپ نے فرمایا تھا کہ آج چاہے تم جو کر لو، تمہارے پاس طاقت ہے، خلیفہ تک تمہارے عقیدہ کی رسائی ہو چکی ہے، خلیفہ تمہارا ہمنوا بن چکا ہے، لیکن یہ جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ تھا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ جنازے فیصلہ کریں گے۔ اور جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، تو اس زمانے میں باوجود کہ خبر دور تک پہنچانے کے لیے ہزاروں رکاوٹیں تھیں، آنے جانے کے لیے آج کی طرح آدھنک سواریاں موجود نہیں تھیں، لیکن تقریباً 9 لاکھ کے قریب لوگ ان کی نماز جنازہ میں حاضر ہوئے تھے۔ اس زمانے میں سمجھ لیں، آج سے تقریباً 1300 سال 1200 سال پہلے کا زمانہ ہے، 1200 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ مطلب آج تو کوئی خبر ایک لمحے میں پھیل جاتی ہے، اور حمل و نقل کی جدید سواریاں ٹیکنالوجی سے لیس ہمارے پاس موجود ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کچھ گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب خبر کو پھیلانے کے لیے یہ ٹیکنالوجیز نہیں تھیں، آنے جانے کے لیے، حمل و نقل اور سفر کے لیے یہ تیز رفتار تیز گام سواریاں موجود نہیں تھیں، تو اس زمانے میں 9 لاکھ کے قریب لوگوں کا حاضر ہو جانا آپ کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور فیصلہ ہو گیا کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور علماء محققین کہتے ہیں کہ وہی قرآن جو اللہ کی صفت ہے، جو قدیم ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی سیما نہیں، وہی قرآن ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، قرآن کا گھر میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے برکت کے لیے، اگرچہ کبھی پڑھتا نہیں ہے، کبھی نہیں تلاوت کرتا، دیکھتا تک نہیں ہے کھول کے، لیکن گھر میں قرآن کا موجود ہونا ہی برکت کی نشانی ہے، اور اس سے برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ عام طور سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ خالی طاق میں رکھ کر کے قرآن ہم نے سوچ رکھا ہے کہ اس کی برکتیں اور اس کے فیوز حاصل کر لیں گے، تو وہ ایک تھوڑی سی تحدید کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کا طریقہ ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نہ بھی پڑھتا ہو لیکن گھر میں رکھا تو ہے نا، رکھا تو ہے نا، ہاں اگر پڑھے تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن رکھا ہے، پھر تو رکھنے کی وجہ سے قرآن کی جو برکت، اس کے وجود اور اس کے موجود ہونے کی جو برکت ہے، وہ برکت تو اسے ملے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر پڑھ نہیں رہا تو کم سے کم موجود تو ہے۔ ہاں وہ ایک تحدیدی انداز ہے کہ لوگ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، تلاوت سے، قرات سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، تو اس لیے علماء بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ حکمت پر مبنی باتیں ہیں، حکمت پر مبنی، لیکن اس کا رکھنا بھی عبادت ہے۔
قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اس کے معانی پر غور کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور معانی پر غور کرنے کے بعد عمل کرنا یہ تو سب سے بڑھ کر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا، جس پہ قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، مطلب مراد ہے یہ پڑھنے سے کہ حفظ کر لینا، جس نے قرآن حفظ کر لیا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور اتنا بڑا تاج والدین کو پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا اب تم ہی سمجھ لو اس حافظ قرآن کو کتنا مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، جب اس کی وجہ سے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو خود اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ آقا نے فرمایا کہ ہم تصور ہی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید بڑی ہمارے لیے رحمت ہے، برکت ہے، اور قرآن مجید سے رشتہ دنیاوی اور اخروی سعادت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے قریب اسے اٹھا لیا جائے گا، لوگ صبح کے وقت اٹھیں گے، اپنے مصحف کو، مصحف یعنی جو قرآن دفتین کے اندر یعنی کتابی شکل میں موجود ہے اسے مصحف کہا جائے گا، مصحف کو کھولیں گے تو بس وہاں کورا کاغذ موجود رہے گا، باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے علماء کرام اپنی نصیحتوں میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں قرآن پڑھو اس سے پہلے کہ اسے اٹھا لیا جائے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو اس سے پہلے کہ اسے اٹھا لیا جائے، پھر سوائے کف افسوس ملنے کے کچھ یہ موجود نہ ہو۔ وہ وقت ہوگا کہ قرآن اٹھا لیا گیا، علماء اٹھا لیے گئے، کوئی موجود نہیں ہے جو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ تو اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ پاک نے جن کو ایمان کی دولت سے کم بہراور کیا ہوگا، تو ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوگا، وہ بس اتنا کہیں گے کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ہمارا اتنا ایمان ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا ایمان کے علاوہ۔ اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ کل قیامت کے روز اللہ پاک نہیں کہ اپنے دست رحمت سے سب سے اخیر میں کچھ لوگوں کو نکال لے گا جن کے دل میں رائی کے برابر بھی توحید ہوگی۔ یہ اس زمانے کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے وجود کو اپنے لیے باعث رحمت جانیں۔ قرآن موجود ہے، قرآن سکھانے والے موجود ہیں، قرآن بتانے والے موجود ہیں، قرآن پڑھانے والے موجود ہیں۔ کم سے کم اس زمانے کو اپنے لیے غنیمت جانیں، ورنہ آنے والا زمانہ نہ اور انتہائی خوفناک اور شدید ترین ہمارے ایمان اور عقیدے کو غارت کرنے والا زمانہ ہونے والا ہے۔ اور ذرا اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو جو حکم دیا، فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کیجئے اس قرآن کی جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی جانب وحی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، کوئی مبدل تبدیل کرنے والا قرآن کے کلمات کو۔ اور اس کی میں نے تشریح کی تھی کہ نہ تو الفاظ کو، نہ تو معانی کو، نہ تو رسم قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جیسا قرآن موجود ہے ویسا ہی قرآن لوح محفوظ میں ہے، ویسا ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، حضرت جبریل لے کر کے آئے اور ویسے ہی آقا نے لکھایا۔ رسم قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ اللہ پاک اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے کہ آپ قرآن کو چھوڑ کر کہیں پناہ نہیں پائیں گے، کہیں پناہ نہیں پائیں گے۔ ملتحدہ، ملتحد
کا لغوی معنی ہوتا ہے ماوا، ملجا، پناہ، امان، چین و سکون، اطمینان، حفاظت، کہیں نہیں پائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ لحد سے بنا ہے، جو جہاں پہ مردہ آرام کرتا ہے اسے لحد کہا جاتا ہے۔ فرمایا ولن تجد من دونہ ملتحدا، اللہ پاک نے فرمایا کہیں آپ، یعنی اللہ پاک اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں آپ کو احکام دیے ہیں کہ فقراء مومنین کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا ہے۔ ہم نے بتایا تھا نا کہ اب وہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ کفار کہتے تھے کہ ان کو اپنی مجلسوں سے ہٹا دیجئے جب ہم آئے تو، اور ہم کو بیٹھنے دیجئے، اور جب ہم یہ بیٹھیں تو یہ نہ بیٹھیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ ہم نے جو قرآن میں آپ کو حکم دیا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور بات پہ عمل کریں گے تو پھر لن تجد من دونہ ملتحدا، آپ کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اپنی رائے قرآن کے علاوہ رکھیں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ فیصلہ قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے کریں گے، پناہ نہیں ملے گی۔ قرآن کے علاوہ چھوڑ کر کہیں اور سے اصول و ضوابط زندگی گزارنے کے حاصل کرنا چاہیں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ قرآن کے علاوہ چھوڑ کر کے کہیں اور رہنمائی اور ہدایت کے رہنما اصول تلاشیں گے، نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ قرآن ہی وہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی، جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں، دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں۔ جب اس کو تھام لیتا ہے رب کی ذات تک رسائی اس کی ہو جاتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کیا کرو، تفرقہ نہ کیا کرو۔ کیا نہ کیا کرو؟ تفرقہ۔ اختلاف تو رحمت ہے، اختلاف کی بات نہیں ہے، تفرقو ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ولا تفرقو، تفرقہ نہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ اختلاف تو ہوتا ہے علماء میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کا اختلاف رحمت ہے، امت کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ ہاں تفرقہ غلط بات ہے، اور اختلاف کو جب ذاتی بنا لیا جائے، علمی اور تحقیقی نہ رہنے دیا جائے، تب وہ اختلاف تفرقہ بن جاتا ہے۔ فروعیات میں اختلاف ہونے کی صورت میں کسی کو کافر و فاسق کہا جائے تب وہ اختلاف تفرقہ بن جاتا ہے۔ کسی کو فروعیات میں اپنی ایک الگ علمی اور تحقیقی رائے رکھنے کی اجازت نہ دی جائے تب اختلاف تفرقہ بن جاتا ہے۔ یہ سمجھا جائے کہ بس یہاں سے جو کہہ دیا گیا وہ کہہ دیا گیا، اب کسی قسم کی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور کسی کو اختلاف رائے کا حق نہیں ہے علم و تحقیق کی بنیاد پر، تب یہ تفرقہ بن جاتا ہے اور اسی سے منع کیا گیا۔ ہاں اصولیات میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، کبھی نہیں، ہے کہ نہیں؟ میں کئی بار یہ مضمون بیان کر چکا ہوں۔ تو فرمایا ولا تفرقوا، تفرقہ مت اپناؤ، اور قرآن کی رسی کو بحبل اللہ، قرآن کی رسی، اللہ کی رسی مراد قرآن ہے، اعتصام، مضبوطی سے تھام لو۔ ایک ہے اخذ، اخذ کا معنی بھی ہوتا ہے پکڑنا، اور اعتصام کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ اخذ مطلب ایسے پکڑا کہ اگر کسی نے کوئی ہلکا سا جھٹکا دیا تو چھوٹ گیا، اور اعتصام مطلب کہ اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ لاکھ کی کوئی جھٹکے دے سب کچھ چھوٹ جائے لیکن یہ نہ چھوٹے۔ سانسیں چھوٹ سکتی ہیں لیکن اس سے ہماری وابستگی نہیں چھوٹ سکتی، اسے اعتصام کہا جاتا ہے۔ اور اسی قسم کی پکڑ کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں کہ ہم قرآن کو ایسے ہی پکڑیں، وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھام لیں، ایسی مضبوطی سے کہ مخالفین لاکھ کوشش کریں، اہل باطل چالوں پر چالیں چلیں، ہزاروں ہمارے سامنے مشکلات و مصائب کھڑے کریں، لیکن ہم سے سب چھوٹ جائے، دامن قرآن نہ چھوٹے۔ قرآن کو جو تھاما ہے ہم نے وہ ہمارے ہاتھوں سے نہ جانے پائے، ہے کہ نہیں؟ اور بحبل اللہ، اللہ کی رسی، رسی، اور جانتے ہیں نا رسی کا دو سرا ہوتا ہے، جیسے یہاں سے وہاں تک رسی اگر ہم نے
جب پھیلا دی تو ایک ابتدا میں اس کا سرا ہوگا، ایک انتہا میں اس کا سرا ہوگا، ہے نا؟ اور قرآن کو اللہ نے رسی کہا، اس کا مطلب اس کا بھی ایک سرا ہے، دو سرا ہے، ایک سرا رب کی بارگاہ میں موجود ہے، دوسری سرا ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اسے پکڑتے ہیں، رب کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، قرآن کو چھوڑ کر کے کہیں پناہ نہیں پاؤ گے۔ اور اسی کا ترجمہ ہے وہ اقبال کا وہ شعر ایگزیکٹ، کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑا تو ذلت مقدر بنے گی، کوئی مطلب امان گاہ موجود نہیں، پناہ گاہ موجود نہیں، کہیں سے کوئی مدد نہیں، رسد نہیں، تو پھر ذلت نہیں مقدر بنے گی تو کیا بنے گی؟ تو سب سے بڑی پناہ ہمارے لیے قرآن ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث پاک سن لیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، جو کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں کہ انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الا انہا ستکون فتنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آقائے دو جہاں کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان قریب فتنے اٹھیں گے، ان قریب فتنے اٹھیں گے، قسم قسم کے، عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، سماجیات کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، اصول حکمرانی کے حوالے سے، حکومت و تاج و تخت اور خلافت کے حوالے سے فتنے اٹھیں گے۔ اٹھے؟ آقا نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، ان قریب فتنے اٹھیں گے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ سوال پہ غور کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارے سامنے کوئی اگر ایسی بات کرے کہ ایک فلاں قسم کی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی وبا آنے والی ہے، کوئی وبال ہونے والا ہے، تو ہمارا پہلا سوال کیا ہوگا اس کے بارے میں کہ کیسی پریشانی، کیسی وبا، کیسا وبال، کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے نا۔ پہلا سوال ہمارے لیے اس کے بارے میں ہوگا، اس سے بچنے کے بارے میں نہیں ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کی ذہنیت کیا تھی؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا تو فرما دیا، اٹھیں گے، فتنے آئیں گے، آپ ہمیں بچنے کا راستہ بتا دیجیے، بچنے کا راستہ بتا دیجیے کہ بچیں گے کیسے۔ یعنی کہ ہم چاہتے ہیں جاننا اور وہ چاہتے تھے عمل کرنا اور بچنا، یہ فرق ہے۔ تو فرمایا الا انہا ستکون فتنہ فقلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب ہے ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں بچانے والی۔ اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اصل تو کتاب اللہ ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن کتاب اللہ کی تشریح کے لیے نبی کی سنت بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے کئی احادیث میں بیان کیا گیا کہ لوگوں میں تمہارے پاس دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی فتنوں کا شکار نہیں ہوگے، مفہوم ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا کریم نے فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیکم، اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت، تمہارے نبی کی سنت۔ تو یہ کتاب کے ساتھ سنت جوڑ دی گئی، کیونکہ سنت تشریح کرتی ہے کتاب کی، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ وہ دو ہتھیار ہیں جو فتنوں سے مقابلہ کرنے میں ہمارے کام آتے ہیں۔
تو اصل کا بیان یہاں پر ہے، کتاب اللہ۔ آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد آقا کریم نے کچھ تشریح بیان کی، کتاب اللہ کی فضیلتیں، کتاب اللہ سے ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں۔ فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں پہلے زمانے کی بھی خبر ہے، پہلے زمانے کی بھی خبر ہے جو گزر گیا، اور مستقبل کی بھی خبر ہے، اور حال میں جو چل رہا ہے پریزنٹ میں اس کے بارے میں فیصلہ بھی موجود ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، فرماتا ہے اللہ پاک ہم نے کتاب میں کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک جگہ فرمایا اللہ پاک نے کہ کوئی سوکھی اور تر چیز ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، یعنی تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ ہمارے اسلاف میں سے کچھ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہماری کوئی اونٹنی کے بچے کو یا اونٹنی کے بچے کو باندھنے والی رسی گم ہو جائے تو میں اس رسی کو قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ قرآن میں سب کچھ ہے، ہاں نظر کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو کہ مدینۃ العلم ہے، جو کہ باب مدینۃ العلم ہے۔ آقا مدینۃ العلم ہے، علی باب مدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ اور وہ اپنے نوکر کو حکم دیتے خادم کو کہ زین کسو، زین کسو، اور جب تک وہ زین کستا تب تک حضرت علی پورا قرآن تجوید اور صفات و مخارج کی رعایت کے ساتھ ہی ساتھ معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے ساتھ آپ پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن آسان کر دیا جاتا ہے ان کے اوپر، اور یہ کرامتیں تو اور ان کا مقام اور ان کی سمجھ، تو اس میں سب کچھ ہے۔ تو جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا تو اگر اس کا فیصلہ ہم قرآن سے پوچھیں تو یقیناً ہمیں مل جائے گا۔ قرآن سے مضبوط اگر رشتہ ہو تب نہ ہم قرآن سے کوئی فیصلہ حاصل کریں گے، ورنہ ہم غیروں کے سجھائے ہوئے آڑے ترچھے راستوں کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے، اور نتیجہ سوائے ناکامی اور نامرادی کے کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا قرآن جو ہمیں راستہ سجھاتا ہے فتنوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت، وہ صراط مستقیم ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو غیروں کے سجھائے ہوئے راستے ہیں وہ آڑے ترچھے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ منزل تک نہ پہنچائیں، لیکن قرآن جو راستہ ہمیں بتاتا ہے وہ ہمارے مقصود تک، ہماری منزل تک ہمیں ضرور پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے راستے میں بہکنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص اسٹیشن جانا چاہتا ہوں، اسے نور اللہ روڈ کے بارے میں بتا دیجئے کہ سیدھا یہ چلا جائے گا تو پہنچ جائے گا، نہیں پہنچ جائے گا، ہاں؟ اور آپ اسے اکبر پور کی جانب والا راستہ بتا دیجئے کہ ادھر سے چلے جاؤ، ایسے 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 پہنچ جاؤ گے، تو یہ تو آڑا ترچھا ہے راستہ، تو کوئی ضروری ہے کہ پہنچ جائے؟ نہیں پہنچ سکتا، ہو سکتا ہے ہمت گنج سے ادھر نکل کر کے کہیں اور چلا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بھاگنے کے چانسز ہوتے ہیں ٹیڑھے راستوں میں، لیکن قرآن جو راستہ ہمیں بتاتا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور قرآن میں، اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ تو فرمایا کہ ماضی کی بھی خبر ہے، مستقبل کی بھی خبر ہے، حال کے بارے میں فیصلہ بھی موجود ہے، لہذا کتاب اللہ ہر قسم کے فتنوں سے بچانے والی ایک ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا آقا نے وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ،
قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، مذاق نہیں ہے۔ ہر معاملے میں آقا نے فرمایا قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یعنی ہماری زندگی کے ہر موڑ پر جو بھی ہمارے سامنے معاملات آئے، مسائل آئے، ان کا فیصلہ ہمیں قرآن سے نکالنا چاہیے، کہیں اور سے نہیں، کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے کہ بس کبھی پڑھ لیا نہیں پڑھا، کبھی بس ایسے ہی کوئی اس سے زندگی کے بارے میں مسائل یا اس کی رہنمائیوں سے کوئی غرض نہیں، اس پر عمل سے کوئی مطلب نہیں، اس کی ہدایتوں سے کوئی مطلب نہیں، اسے اس کے اصول و قوانین کو نافذ نہیں کرنا اپنی زندگی میں، اور تو یہ کیا ہے؟ در حقیقت ایک قرآن کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو جو قرآن پر عمل کرنا، قرآن سے ہدایتیں حاصل کرنا چھوڑ دیں، یہ قرآن کل قیامت کے روز شکایت کرے گا رب کی بارگاہ میں کہ مولا ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھ پر عمل کرنا، مجھ سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ قرآن شکایت کرے گا اور اس شکایت کی تصدیق کی جائے گی۔ مطلب کئی شکایتیں ہوتی ہیں جن کی تصدیق نہیں کی جاتی، خارج ہو جاتی ہے کہ نہیں، لیکن قرآن شکایت کرے گا، تصدیق کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن شفاعت بھی کرے گا، قبول بھی کی جائے گی۔ اگر عمل کرنے والے ہیں تو یہ قرآن ان کی شفاعت کرے گا، تلاوت کرنے والے ہیں، احکام پر عمل کرنے والے ہیں، تو قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا انہوں نے ہمارا حق ادا کیا، تلاوت کی، عمل کیا، اور جب یہ شفاعت قرآن کرے گا تو اللہ پاک قبول کرے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اس حوالے سے عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا القرآن شافع مشفع وماہل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ آقا نے فرمایا کہ قرآن شافع بھی ہے، مشفع بھی ہے۔ شافع مطلب شفاعت کرنے والا، مشفع مطلب اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی اس کی شفاعت۔ تو جو اس پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے تو سعادت ہے۔ جب قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا انہوں نے ہم پر عمل کیا، تلاوت کی، قرآن پڑھا، اور اس کے بارے میں ہماری شفاعت کو قبول فرما، تو اللہ پاک مشفع آقا فرماتے ہیں کہ شفاعت قبول کرے گا۔ اور اس کے ساتھ جنہوں نے چھوڑ دیا قرآن کو تو فرمایا وَمَاهِلٌ مُصَدَّقٌ، قرآن شکایت کرنے والا ہے اور اس کی شکایت کی تصدیق کی جائے گی۔ عرض کریں گے انہوں نے چھوڑ رکھا تھا مجھے، اور اللہ پاک قرآن کی تصدیق کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنا امام بنائے، لفظی ترجمہ ہے سامنے رکھے، سامنے رکھنے سے مراد کہ اس کے احکام پر عمل کرے، رہنمائی اور اصول زندگی حاصل کرے قرآن سے۔ تو آپ کہہ لیں جس نے قرآن کو امام بنایا تو یہ قرآن قادہ الی الجنہ، اسے لے کر کے جنت میں جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، جس نے قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا یہ قرآن اسے جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ تو قرآن شکایت کرے گا، تصدیق کی جائے گی۔ آقا کریم نے فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، مذاق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو سرکش قرآن کو چھوڑے گا اللہ اسے ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ جو سرکش، جبار، سرکش، ظالم قرآن کو چھوڑے گا، یعنی قرآن کو چھوڑنا ظلم و جبر ہے، بڑا ظلم، بڑا جبر ہے۔ اور کس کے اوپر ہے؟ قرآن کے اوپر ہے؟ نہیں، اپنے اوپر ہے۔ قرآن کو چھوڑنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اپنا فائدہ چھوڑنا ہے نا۔
جو اپنا فائدہ چھوڑ دے تو اپنے آپ پر ظلم ہی تو کرنے والا ہے. فائدہ کی تجارت چھوڑ کر کے وہ جائے نقصان کی تجارت کی جانب، تو کیا وہ کر رہا ہے؟ وہ جو ہے ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، جبر کر رہا ہے اپنے اوپر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترکہ من جبار، جس نے قرآن کو جس سرکش نے چھوڑا، قسمہ اللہ، اللہ اسے تباہ کر دے گا، ہلاک و برباد کر دے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کے علاوہ کہیں اور ہدایت حاصل کرنا چاہے اللہ پاک اسے گمراہ کر دے گا. جو قرآن کو چھوڑ کر کے کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے. اب یہ ہدایت عام ہے، یہ ہدایت عام ہے، چاہے ایمان کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں ہدایت، یا اعمال کے حوالے سے ہدایت، یا زندگی گزارنے کے اصول کے حوالے سے ہدایت، یا تہذیب و ثقافت کے حوالے سے ہدایت، یا سیاست و معیشت کے حوالے سے ہدایت، زندگی کی کسی بھی ضرورت کے حوالے سے ہدایت و رہنمائی. آقا فرماتے ہیں کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جو اس کے علاوہ کہیں اور ہدایت حاصل کرنا چاہے گا تو اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دے گا. اللہ رب العزت اسے پھر کبھی ہدایت عطا نہیں فرمائے گا. جو اسے چھوڑ کر کے کسی اور مفکر کی باتوں کے پاس جائے گا، اسے چھوڑ کر کے توریت، انجیل یا دوسری الہامی کتابوں سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، زندگی گزارنے کے اصول کہیں اور سے، اگر وہ جو بڑے بڑے فلاسفرز ہوئے، بڑے بڑے اپنے زمانے کے تھنکرز ہوئے، ان کی باتیں اگر وہ اپنے لیے رہنمائی کے قابل سمجھے گا اور قرآن کو چھوڑ رکھے گا تو پھر گمراہ ہو جائے گا. اور آج دیکھیں ہماری قوم کا کیا حال ہے. ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے 1 گھنٹہ تک، 1.5 گھنٹہ تک قرآن پڑھتا رہے، حدیث پڑھتا رہے تو قوم کے اوپر وہ اثر نہیں ہوگا. ہاں، کسی ایک بڑے مغربی مفکر، کسی بڑے انگریز کی بات کوٹ کر دیں تو پھر اس کے بعد واہ کتنا بڑا دانشور ہے، بڑا انٹلیکچوئل ہے یہ، معاذ اللہ رب العالمین. یہ ہمارا حال ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اگر کوئی شخص قرآن پیش کرتا رہے، حدیث پیش کرتا رہے، بڑے بڑے علماء کی باتیں بتاتا رہے تو پھر اس کے کچھ نہیں، کچھ اثر نہیں. اور اگر کسی نے کسی انگریز بڑے مفکر یا بڑے انگریز اسکالر کی بات کوٹ کر دی تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اسے بڑا دانشور سمجھنے لگتے ہیں کہ بڑا دانشور ہے اور یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس بڑا علم موجود ہے. یہ ہمارا حال ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں نا، آج یہ جلسوں میں چترویدیوں کو بڑا بلایا جاتا ہے اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ پتہ نہیں کیا کیا بھڑم پڑم کرتے رہتے ہیں، اور سامعین تو بیچارے کل انعام ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ یہ بندہ جو پڑھ رہا ہے واقعتاً کچھ ہے بھی نہیں ہے. مطلب ان کو سنسکرت تھوڑی پتا ہے، وہ تو سنسکرت پڑھنے والے، وید جاننے والے سمجھے کہ وہ بڑھیا اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. کبھی کبھی تو ہم جب میں سنتا ہوں نا تو ہم کو لگتا ہے کہ عام سے اردو کے الفاظ، عام سے ہندی کے الفاظ کے آخر میں ماں لگا کر کے اس کو سنسکرت بنا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ماں لگا کر کے. تو یہ جو مطلب سمجھے کہ یہ میں تو کہتا ہوں کہ انتہائی غلط طریقہ ہے یہ. آقا کریم کی بارگاہ میں ایک بار ایک صحابی رسول تورات کے کچھ، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا نام تورات بھی ہے، توریت بھی ہے، تو توریت کے کچھ صفحات لے کر کے آئے ایک صحابی، اور میں یہ نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا، غالباً حضرت عمر تھے. وہ لے کر کے آئے اور کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی توریت کی تلاوت شروع کر دی آقا کی بارگاہ میں. توریت پڑھنے لگے. آقا کریم کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، آقا کریم کے چہرے پر قہر و غضب کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، چہرہ غصہ سے تمتمانے لگا، لال اور سرخ ہو گیا، ایسا لگا کہ جیسے انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا. اب جب احادیث پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غضب کی
کیفیت کو بیان کرنا صحابہ کو مقصود ہوتا تو کہتے تھے کہ آقا کریم کا چہرہ ایسے سرخ ہو گیا غضب سے جیسے ان کے چہرے پہ انار کا لال دانہ نچوڑ دیا گیا. یہ بھی ایک مطلب سمجھ لیں کہ یہ در حقیقت یہ چہرے پہ اتنی سرخی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی تھی آقا کے چہرے پر جب وہ غصہ ہوتے، جب وہ غضب میں آتے کہ پورا رخسار مبارک سرخ ہو جاتا. تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں توریت کے صفحات کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر آقا کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے غضب کی وجہ سے. تو کسی نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی جانب، تو عمر کو روکا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھو. جب حضرت عمر نے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر توبہ کی آقا کی بارگاہ میں، اور اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ مطلب کہ یہ جو تم بھڑم کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ سنسکرت کے شلوک پڑھتے ہیں یا کوئی اور اپنی جانب سے کچھ کر کے پڑھتے رہتے ہیں، کیا پتہ. تو ان کا جو حال ہے تو کیا، اور ایک جانب دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس محفل میں آقا کریم کی حاضری ہونے والی ہے، اور تم وہ شلوک پڑھو گے تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب بڑے خوش ہوں گے؟ بتائیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سامعین جو ہیں یہ سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ ان کو وید سنا کر کے ان کو اسلام کے قریب کر رہے ہیں. سب تو مسلمان ہیں، ان کو قرآن سنا ہو نا. کیا یہ فالتو کی باتیں چلاہٹ قید مچا رکھی ہے، یہ سب چلاہٹ مچا کے رکھتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ان سے، سمجھ رہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور یہ ان کے بکواس سن کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے معاذ اللہ رب العالمین. حضرت عمر توریت پڑھ رہے ہیں، آقا کریم کے چہرے پر غضب کی کیفیات ظاہر ہو گئی. اور یہاں پر اگر یہ ایسے پڑھیں گے تو کیا اس کا مطلب کیا اثر ہوگا ہم سمجھ نہیں سکتے. سمجھ سکتے ہیں بس. تو قرآن پڑھیں، قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے؟ قرآن سے زیادہ عظمت والی بات کس کتاب میں ہو سکتی ہے؟ حدیث سے بڑھ کر کون کلام بہتر ہو سکتا ہے جو ہمارے آقا کا کلام ہے؟ اعلی حضرت نے عرض کیا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ کی بات کے آگے کوئی اپنی بات رکھ دے، ایسا نہیں ہے کہ زبان ختم ہو گئی، نہیں، جان ہی ختم ہو گئی، طاقت ہی نہیں، جان ہی نہیں نا کہ وہ جو ہے آپ کو جواب دے. تو وہ افصح العرب کا کلام پڑھو، اللہ رب العزت کا کلام، اس سے بڑھ کر کے یہ کیا حالات جو ہے خراب کر کے رکھے ہوئے. تو آقا کریم نے کیا یہ فرمایا کہ من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو کہ قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت حاصل کرے گا اللہ پاک اسے گمراہ کر دے گا. اور جو قرآن و حدیث یا قرآن و حدیث کی تشریحات ائمہ کے حوالے سے جو ہیں، آج حالات ایسے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں گھنٹوں بولتے رہیے تو آپ کو مولوی سمجھا جائے گا. کیا سمجھا جائے گا؟ مولوی. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ حالانکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا درجہ نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. ہاں، لیکن دانشور کا لقب کب ملے گا؟ جب کسی انگریز کی کوئی بات کوٹ کر دیجیے. کیا ہے یہ؟ ہمارے لیے کیا نہیں قرآن میں، کیا نہیں حدیث میں، ہمارے علماء نے کیا نہیں لکھا، کس فن پہ کتابیں نہیں اٹھائی ہیں، کتابیں نہیں لکھی ہیں اور قلم نہیں اٹھایا ہے. لیکن ہم اپنے اسلاف کو جانتے نہیں ہیں، ان کی کتابوں کو جانتے نہیں ہیں، ان کی علمی جو مشغافیاں ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، جو علم کے حوالے سے ان کی تحقیقات ہیں. کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس کے معاملے میں ماہرین فن جو مسلمان کے ہیں انہوں نے کتابیں نہیں لکھی؟ بعد میں انہی کا چربا استعمال کر کے لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بنتے جا رہے ہیں. اور ہم چربا استعمال کرنے والوں کو تو بہت بڑا تھنکر، بہت بڑا انٹلیکچوئل، بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں، لیکن جو ہمیں اصل ہدایت کا سرچشمہ ہمیں بتاتے ہیں
ان کی باتوں کا اگر اثر نہیں ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق پر نظر ثانی کریں، دیکھیں کہ یہ تعلق ہمیں کہاں تک لے کے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا وہاں ہے، ایک سرا یہاں ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمتوں سے بھری ہوئی نصیحت ہے۔ ذکر نصیحت اور حکمتوں سے بھری ہوئی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا دیتا ہے کہ جاؤ جا کر کے آگ میں کود کر کے اپنی جان دے دو، یا اوکھلی میں سر دے کر کے لوگوں سے اپنے سروں کو چلواتے رہو۔ حکمت ہے، ہر معاملے میں حکمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب حالات کچھ بھی ہوں اور نکل پڑو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکمتوں سے بھری ہوئی۔ کیا حدیث ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمام معاملات میں آپ سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا حکیم۔ ذرا دیکھیں نا، عبداللہ بن ابی کا مسئلہ تھا، ایک سفر کے دوران اس نے آقا کریم کی شان میں گستاخی کی، حضرت عمر نے اس کو قتل کرنے کی اجازت مانگی، آقا نے منع کر دیا، اور مدینہ پہنچتے پہنچتے واپسی آتے آتے لوگوں کے بیچ اس کی گستاخی اتنی مشہور ہوئی کہ جب وہ مدینہ کے قریب پہنچ گیا تو خود اس کا بیٹا، جو کہ ایک مخلص صحابی رسول ہیں، بیٹا وہ اپنے باپ کے سامنے جا کر کے تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے آقا کو ذلیل کہا تھا معاذ اللہ، صحابہ کو ذلیل کہا تھا معاذ اللہ، جب تک تم اپنی ناک زمین پر رگڑ کر کے اپنی ذلت کے بارے میں ثبوت نہیں دو گے تب تک میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی کا بیٹا، جو بڑے عظیم صحابی رسول ہیں۔ تو بیٹا، جب یہ حال ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ سلوک، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا تھا کہ عمر، تم نے وہاں مجھ سے اجازت مانگی تھی قتل کرنے کی، اگر اس وقت میں قتل کرا دیتا تو ناک بھون لوگ چڑھا لیتے، لیکن ابھی میں قتل بھی کرا دوں تو کوئی اف نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اور اس سے سمجھ میں آتا ہے آقا کی سنت سے، اس سنت سے کہ قانون کا بیجا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، اور قانون کا ہر جگہ پالن کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کہیں کہیں قانون پر عمل کو مؤخر بھی کر دیا جاتا ہے کہ ابھی قانون کے مطابق چلیں گے تو فتنہ ہو سکتا ہے، چلو جب حالات سازگار ہو جائے تب چلیں گے۔ حکمت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، فرمایا نا هو الذکر الحکیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا کہ رب کی راستے کی جانب ہدایت، لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ اور آج ہم حکمت بھول گئے ہیں، حکمت بھول گئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو ذلیل کرنا، کافر کہنا، فاسق کہنا، یہ کیا ہے؟ مطلب بتائیے نا، اس کی انا کو ابھارنا نہیں ہے، اس کی عزت نفس کو ذلیل کرنا اور مجروح کرنا نہیں ہے، تو کیا وہ کبھی اصلاح کرے گا اپنی؟ آقا کریم نے فرمایا ہے المومن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے آئینہ ہمارے چہرے کے سارے عیب دکھا دیتا ہے، ایک لفظ نہیں کہتا، اور ہم اس سے نفرت نہیں کرتے بلکہ جھاڑ پھونچ کر کے بالکل اچھے سے سجا کر کے رکھتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی دوسرے مومن کے لیے آئینہ بن جائیں کہ ہم اس کے عیوب پر اس کو اس طریقے سے مطلع کریں کہ اس کی آن پر نہ آئے، اس کی آن مجروح نہ ہو، اس کی انا اور اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور وہ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہو۔ تو اس طریقے سے نہ ہونا چاہیے۔ اور آج جو ہے حکمت کو، مطلب حکمت کو تو ہم بھول ہی گئے ہیں، ہم خاص کر کے۔ ہم سے مراد سمجھ رہے ہیں نا ہم سے مراد، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، ہم خاص کر کے بھول گئے ہیں۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، غیروں سے کیا مطلب، کیا کسی کو فالتو کچھ بولنا، ہم بھول گئے ہیں حکمت۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، قرآن سیدھی راہ، سیدھی راہ ہم نے بتایا بھی، منزل تک پہنچانے والی، جہاں پہ ادھر ادھر ہو کر کے بھولنے کا یا منزل سے بھٹکنے کا
کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، قرآن وہ کتاب ہے کہ لوگوں کی غلط خواہشات اس میں کوئی کجی نہیں لا سکتی، کہ کوئی اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کے معنی کو توڑنا مروڑنا چاہے نہیں کر سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنے مطلب کی مطلب نکالنے کے لیے، مطلب کا مفہوم نکالنے کے لیے اس کا معنی توڑ کر مروڑ کر، کہ جیسے غیروں نے کیا کیا، غیروں نے کیا کیا کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان کو چسپا کر دیا اولیاء کرام کی قبروں پہ، ہے کہ نہیں؟ جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی آیتیں اس کو مومنین کے اوپر چسپا کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کے معنی کو توڑنا مروڑنا ہے۔ فرمایا لا تزیغ بہ الاہواء، لوگوں کی خواہشات اس میں کجی نہیں لا سکتی، یعنی لوگ اس پہ توڑ مروڑ نہیں سکتے۔ علماء حق کی جماعت ہمیشہ سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اس کی کجی کو بتائے گی اور قوم کو وہ جماعت سمجھائے گی کہ یہ قرآن کا غلط معنی غلط مفہوم بیان کر کے تمہارے ایمان کو غارت کرنے کی کوشش ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اور ہر زمانے میں علماء ہوئے، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةَ، زبان کے ذریعے اس میں التباس نہیں کیا جا سکتا، شک پیدا نہیں کیا جا سکتا قرآن میں زبان کے ذریعے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں لاکھ فالتو کی باتیں کرے، مومنین کے دلوں میں کبھی شک پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شک کو زائل کرنے والے علماء حق بھی موجود رہیں گے۔ ابھی کیا گیا کوشش کسی نے کی کہ شک ہو جائے رسم قرآن پر، علماء حق نے بڑا جواب دیا، اور یہ حقیقت ہے۔ کوئی بھی شخص، اور یا ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اگر غلط پڑ جائے، اور مطلب جو فرمائے نا وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةَ، زبانیں التباس نہیں پیدا کر سکتی، مطلب یہ کوئی غلط پڑ جائے اور یہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم جیسا پڑھ جائیں گے لوگ ویسا ہی پڑھیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ جو متواتر قرات ہے امت نے اس وحی کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں کیا ہے، اسی کے مطابق لوگ پڑھتے رہیں گے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ امت نے اس کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں کیا ہے، قرآن کا کچھ ضائع نہیں ہونے دیا ہے۔ تو متواتر کے بارے میں تو مطلب متواتر سمجھ رہے ہیں نا کہ ہر زمانے میں اتنے بیان کرنے والے ہوں کہ عقل یہ سمجھے کہ نہیں اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اسے تواتر کہا جاتا ہے، اور ایسی بات کو خبر متواتر ہم کہتے ہیں۔ تو علامہ احمد بن مبارک سلجماسی نے ان کے سامنے عرض کیا کہ حضور متواتر تو ہے ہی ہے کہ مطلب یہ اس کے الفاظ جو ہیں بالکل تواتر کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں کہ جن میں کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ تواتر تو ہے ہی ہے، تواتر سے بڑھ کر کے ان اولیاء نے اس کی حفاظت کی ہے اللہ پاک نے، جنہیں شرح صدر اور فتح عطا فرمایا ہے، جو کہ تواتر سے بڑھ کے انہوں نے حفاظت کی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں سیدھے لوح محفوظ میں اور ملا لیتے ہیں، کیا وہ دیکھتے ہیں کہاں؟ لوح محفوظ میں، اور اس قرآن کو ملا لیتے ہیں کہ یہ قرآن اس کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ تو کوئی شک کی صورت ہی نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن بظاہر تواتر ہے، بظاہر کیا ہے؟ تواتر ہے۔ فتویٰ تواتر کے حساب سے دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ والا قضاءً معتبر نہیں ہے۔ دیانتاً تو یقیناً بڑے اللہ کے اولیاء ہیں، دیانتاً مطلب رب کی بارگاہ میں معتبر ہے، لیکن قضاءً معتبر نہیں ہے۔ کوئی اٹھے اور اگر کہے کہ ہمارے کشف کے انوسار یہ آیت ایسے ہونی چاہیے، نہیں مانا جائے گا۔ قرہ کی قرات دیکھی جائے گی جو تواتر کے ساتھ ہم تک مروی ہے، سمجھ رہے؟ تو فرمایا ولا تلتبسوا بہ الالسنۃ، زبانیں اس میں التباس نہیں لا سکتی۔ ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے آسودہ نہیں ہوتے، سمجھ رہے نا؟ نہیں مطلب کوئی کام کرتے 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 اب آسودگی ہو گئی، اب کرنے کا من نہیں کرتا۔ فرمایا کہ علماء اس سے کبھی آسودہ نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اسے پڑھتے رہیں گے اور اس کے مطابق معنی اور مفاہیم بیان کرتے رہیں گے، کتابیں لکھتے رہیں گے، تفسیریں بیان کرتے رہیں گے، تفسیریں لکھتے رہیں گے، کبھی وہ اس سے آسودہ، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔
اور دیکھیے نا جتنی تفسیریں قرآن کی لکھی گئی ہیں باقی کسی کتاب کی نہیں لکھی گئی، دکھا دیجئے کہیں، ہے کہ نہیں؟ ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے آسودہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھتے رہیں، یہ قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے، بار بار تلاوت کرتے رہیں، ہر بار وہی مزہ دے گا، یہ پرانا نہیں ہوگا۔ مثال طور پر مطلب کوئی لٹریچر کا بڑا عظیم ایک مثالی کارنامہ ہمارے پاس موجود ہو کہ لٹریچر کی فیلڈ میں جو بڑا نام ہو، بڑی سے بڑی کتاب آپ اٹھا کر کے لے آئیے، ایک بار پڑھیے، دو بار پڑھیے، تین بار پڑھیے، چار بار پڑھیے، لیکن طبیعت اکتا جائے گی اور پھر وہ آپ کو پرانا لگنے لگے گا، پڑھ چکے ہیں کتنا پڑھیں، چاہے فکشن ہو، نان فکشن ہو، یا کسی بھی جینر کی وہ بک ہو، یہ کسی بھی حوالے سے، لیکن اس کو بار بار پڑھیے تو ظاہر سی بات ہے طبیعت اکتا جائے گی، کتاب پرانی ہو جائے گی۔ یہ قرآن ہے، بار بار پڑھیے، بار بار وہی لطف دے گا، اور کاش کے سمجھ کر پڑھیے پھر دیکھیے کہ کیا اس کا لطف ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک ہمیں اتنی سمجھ دے۔ تو فرمایا ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجوبے کبھی ختم نہیں ہوں گے، قرآن کے عجوبے کبھی ختم، ہر زمانے میں اس کے معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معجزات اور عجوبے ایسے کہ کوئی بھی نئی بات ہوگی قرآن میں اس کا ٹریس ضرور مل جائے گا، اس کا پتہ، اس کی جانکاری ضرور مل جائے گی، قرآن میں اس کی ہدایت ہمیں ضرور مل جائے گی۔ اور دیکھیں نا ہمارے علماء نے کیا کیا نہیں، مطلب ایک سے ایک نئے حادثات ہوئے اور سب کا ذکر اور سب کے بارے میں قرآن سے آیات سے بتا دیا۔ یہ ہے، یہاں تک کہ ایک عالم صاحب ہیں، انہوں نے انسانوں کے چاند پر پہنچنے کی بھی خبر قرآن سے بیان کر دی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، اس تفسیر میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، اب مطلب یہ تعویل ہے، اور تعویل گرامر کے انوسار یا مطلب کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک طبق سے دوسرے طبق تک تم سواری کرو گے، اور انہوں نے کہا کہ طبق کسی بڑی سی مسطح چیز کو کہتے ہیں، تو ہم اس سے ایک پلینٹ مراد لے سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے طبقاً عن طبق، ایک طبق سے دوسرے طبق تک، اگر اسی طبق میں رہیں تو طبقاً عن طبق نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس طبق سے دوسرے طبق، جیسے ہم کہتے ہیں نا نسلاً بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، نہ اسی نسل میں رہیں تو بات نہیں ہوگی نسلاً بعد نسل۔ طبقاً عن طبق تب ہوگا جب ایک مسطح زمین سے اوپر اٹھ کر کے ہم کسی الگ مسطح جگہ تک پہنچ جائیں، اور تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد، اور اس سے پہلے لَتَرْكَبُنَّ، رکوب، سوار ہونا، تم سوار ہوگے، مطلب یہ ہے کہ ابھی تم زمین پر ہو، پھر اس کے بعد اس طبق سے نکل کر کسی اور طبق تک جاؤ گے، اور اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ چاند کے سفر کا بھی تذکرہ۔ تو لا تنقضی عجائبہ، یہ علماء کے علم اور ان کی سمجھ کی بات ہے، اور یہ ہے کہ اس کے عجوبے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا یہی سمجھنے والے ہیں، مجھے پہلے کسی نے کہا ہی نہیں سمجھا، ارے حالات ویسے نہیں تھے کہ وہاں تک یہ بات نہیں گئی، جب حالات سامنے آتے ہیں تو فہم بھی کشادہ ہوتی ہے، علم بھی کشادہ ہوتا ہے، نظر بھی وسیع ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتائیں نا آپ۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہی سمجھے، پہلے والے کہے نہیں سمجھے، تو نہیں سمجھے تو کیا ہوا، کیا دقت ہے؟ لا تنقضی عجائبہ آقا کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ آقا کا فرمان ہے نا کہ اس کے عجوبے ختم نہیں ہوں گے، کسی ایک زمانے تک تھوڑی ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے کہ اس کے نئے نئے عجوبے دکھائی دیں گے، قرآن اپنے معجزات ظاہر کرتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں جب جنوں نے سنا تو فوراً کہہ اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب پڑھنا سنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہوئے سنا تھا، یا
کہ جب انہوں نے سنا قرآن کی تلاوت تو وہ جن فوراً کہہ اٹھے یہ تو عجیب کتاب ہے اور اس سے ہدایت کا نور پھوٹتا ہے، اور ان جنوں نے یہ کہا کہ فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے فوراً ایمان لے آیا۔ یہ ایک واقعہ موجود ہے کہ جیسے ہی قرآن کی تلاوت سنی جنہوں نے تو فوراً وہ ایمان لے آئے، اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من قال بہ صدق، جو قرآن کے ذریعے کہے گا وہ سچا ہوگا، جو قرآن کے ذریعے بات کرے گا وہ، کیوں؟ کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن عمل بہ اجر، جو قرآن پر عمل کرے گا اس کو اجر دیا جائے گا، اس کو اجر دیا جائے گا۔ ومن حکم بہ عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا انصاف کرے گا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو قرآن کی جانب لوگوں کو بلائے گا وہ صراط مستقیم کی جانب لوگوں کو بلائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، دارمی میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے، اور ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو سمجھ لیں آقا سے فرمایا گیا اور آپ کے واسطے سے امت کو فرمایا گیا، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کو وحی کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ اپنی خواہش سے بولتے تک نہیں، سب وحی ہوتی ہے، وہ تو بولتے تک نہیں ہے۔ تو ہم سے کہا گیا ہے یہ کہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، قرآن کو چھوڑو گے، قرآن کے علاوہ کوئی اور رائے اپناؤ گے، قرآن کے کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے فیصلے کرو گے، قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے اور اصول زندگی کو پانے کی کوشش کرو گے تو ملتحدہ، لن تجد من دونہ ملتحدہ، کہیں پناہ نہیں پاؤ گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 28 کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔